السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفیظ القرآن کے نئے سبق کے ساتھ پاکستان سے فقیر محمد مسعودی اور سکاٹ لینڈ سے بیٹی کنیز فاطمہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورۃ الانفطار آج سنیں گے، اور اس کے بعد اس سے پہلی سورۃ التکویر جو ہے وہ انشاءاللہ آگے نیا سبق لیں گے۔ تو آئیے حسب معمول جو گزارشات ہیں عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے کا ارادہ فرمائیں تو باوضو ہو کر، پاک صاف کپڑے پہن کر، صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر قرآن کریم کا آغاز کریں، تلاوت شروع کریں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اپنے استاد گرامی سے قرآن پاک کی تلاوت سنیں، وہ آپ کو نیا سبق دیں، تو آپ اپنے کانوں کو مکمل کانوں کے ساتھ توجہ سے سنیں ان کی تلاوت کو، کہ وہ کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح ان کی ادائیگی ہے، لب و لہجہ کیا ہے، تلفظ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نظروں کو، اپنی آنکھوں کو مکمل الفاظ کے اوپر رکھیں جب آپ سبق یاد کرتے ہیں۔ جب دیکھ کر یاد کریں گے تو یہ حروف جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں پرنٹ ہو جائیں گے، اور پھر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ان دیکھنے کی وجہ سے جب آپ کو بہت جلدی سبق یاد ہوگا، اور جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو یہ آپ کی بڑی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھ کر یاد کرنے کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ خود پڑھیں، سبق یاد کریں تو بلند آواز سے یاد کریں، اور کم از کم اتنا دور ہو کہ 10-15 فٹ تک آپ کی آواز جائے۔ اس سے یہ ہے کہ جلدی سبق یاد ہوتا ہے، اور آواز کے اندر پختگی بھی آتی ہے، لہجہ بھی بنتا ہے۔ تیز نہیں پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ جب تیز پڑھیں گے تو آپ پھر جب کبھی آہستہ پڑھنا پڑے گا تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن اگر آپ نے آہستہ یاد کیا ہوگا تو آپ آہستہ بھی پڑھ سکیں گے، تیز بھی پڑھ سکیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب سبق یاد کریں تو اس کو 2 ٹائم دیں۔ رات کو یاد کریں، پھر اب نیند آئے گی، صبح اٹھیں گے، دماغ جو ہے وہ فریش ہوگا، تو آپ دوبارہ یاد کریں گے تو آپ کو سبق جلدی یاد ہوگا اور وہ کبھی بھولے گا نہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے اب ہم بیٹی سے سورۃ الانفطار کا سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا جی سنائیے آپ۔ سورۃ الانفطار مکیہ ہے، اس کی 19 آیتیں ہیں، آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما
أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا رکنا نہیں ہے شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ماشاءاللہ آپ کا اچھا یاد ہے لیکن 3 غنے چھوڑے ہیں. ایک یہ ثم ما ادراک، ایک یہ کرامن کاتبین، اور ایک اور آپ نے غنہ جو ہے وہ مس کیے ہے. تو آپ اس کی توجہ سے نا جب آپ اس کو مراجعہ کریں گی نا تو ریپیٹ کریں گی تو ذرا اس کی طرف توجہ دیجیے گا. تو آئیے اب ہم نیا سبق جو ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو آج ہم ابھی پڑھیں گے سورۃ التکویر مکیہ. بولیے نام. سورة التكوير مكية. اس کی آیات ہیں 29، ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كورت إذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت. یہ ریپیٹ کریں. اذا الشمس كورت سے إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. اچھا یہ غنے ہیں نا وَإِذَن، یہاں پہ آواز میں ردم پیدا کرے. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وإذا النجوم كدرت. آپ اس کو نا سلو موشن پڑھتے ہیں. مشق اس کو کہتے ہیں. یہ جیسے ہم پہلے پڑھ رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں حذر، اور جو اب ہم پڑھیں گے نا اس کو کہتے ہیں ترتیل. تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں اور مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کو ہم قاریوں کی جو یہ ہوتی ہے نا بچوں کے درمیان جو لفظ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ مشق کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ترتیل سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جس کو آپ سلو موشن کہتے ہیں. آئیے. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت. پڑھیے. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت. جیسے مجالس میں پڑھتے ہیں نا ٹھہر ٹھہر کر، تو اس پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں. پھر سنیے. اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت. جی إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت.
وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت حشي وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت حابش حو شندر شي حشي حشي नहीं है وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت आगे है بأي ذنب قتلت नहीं ये और है अभी وإذا इतने मेरा ख्याल रहने दे 7 आयतें रहने देते हैं अब दोबारा पढ़ते हैं إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت जी إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت जोर से पढ़िए ना وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت इतना काफी है 7 आयतें आप याद कर लें इंशाल्लाह अगले सबक में आपसे सुना जाएगा अच्छी तरह याद कीजिए तहदर में भी और इस तरह तरतील में भी याद कीजिए अच्छा इस तरह पढ़ने की कोशिश करें बुलंद आवाज से अपनी आवाज को मुतवातर आधा घंटा जरूर मश्क किया करें इससे आवाज में जो है ना वो फिर वो आवाज जो है वो अच्छी हो जाती है उसमें कमजोरी खत्म हो जाती है साउंड में ठीक है बेटा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू